नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तो बाद लखां करोड़ां दरूद व सलाम नबी पाक दी ज़ात बाबरकात पे और आपकी अहले बैत पे, आपके सहाब पे, इतरत पे, आपकी अज़वाज मुतहरात पे। उसके बाद मैं एक आज बड़ी कामला आरफा मुतवक्कला और एक रोशन सतारा जो तसव्वुफ़ का है, तवक्ल का है, दीन का एक सरमाया है, जो बड़ी पाक दामन औरत है। तसव्वुफ़ में उनका बड़ा मुकाम है, तवक्ल में उनका बड़ा मुकाम है, रूहानियत में, इबादत में, रियाजत में, यानी जितने भी दीन की फ़रूआत हैं, ब्रांचेज़ हैं, सब में उनको मलका हासिल है और वो बहुत बुलंद पाया उनको मुकाम हासिल है। नाम है इनका राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप का नाम जो राबिया है, राबिया अरबी में अरबा को कहते हैं। आपकी पहले 3 बहनें थी, आप चौथी बहन थी, इसलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी बेटी रखा गया। तो आपके वालिद मोहतरम भी बहुत बुलंद पाए के अल्लाह के वली थे और उनका नाम मुतवक्कल के नाम से मशहूर से, कि इतना अल्लाह पे तवक्कल करते थे कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी। आप जो है ये बसरा के करीब एक छोटी सी बस्ती कुठिया जिसको कहते हैं ना, छोटी सी कुठिया, छोटी सी एक बस्ती थी, वहाँ पैदा हुई थी। तो बसरा का नाम लेके बसरिया होगी, राबिया अल बसरिया। तो आप जब पैदा हुई तो आपके वालिदैन के ज़ारी हालात तो बहुत नगुफ्ताबाद थे, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनको ज़ारी ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं होता। वो आखिरत को इस कदर तरजीह देते हैं कि दुनिया उनकी नज़र से मादूम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए राबिया बसरी का भी एक फरमान है कि अक्लमंद वो है जो जितना ज़्यादा दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर ले। तो जब आप पैदा हुई तो हालात ऐसे थे कि इस बच्ची को लपेटने के लिए कोई ख़ास लिबास नहीं था, बिस्तर नहीं था, कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं था। फिर भी वालिद मोहतरम बहुत पुरसकून थे, अल्लाह पे तवक्कल था। तो वालदा माजिदा ने कहा कि जाओ हमसायों से कुछ खाने पीने का मांग लाओ, कुछ देखो, कोई बिस्तर का इंतज़ाम करो। तो आप गए हैं, तो लेकिन आपके जो वालिद मोहतरम, उन्होंने ज़िंदगी में ये अपने आप से कमिटमेंट की हुई थी कि मैंने कभी किसी इंसान के आगे, मखलूक के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपनी को हाजत बयान नहीं करनी। जो भी हाजत होती थी वो अल्लाह के सामने बयान करते थे और यही उनकी अपने आप से कमिटमेंट हो चुकी थी। तो जब गए तो इज़्ज़त ने गवारा ना किया कि दरवाज़ा खटखटाऊं, वापस आ गए। तो बीवी ने कहा कि लगता कि हमसायों ने दरवाज़ा नहीं खोला और आपको कुछ दिया भी नहीं। तो उन्होंने इतना फरमाया कि आप अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पाक बहुत बेहतर करेगा, अल्लाह पाक अपनी रहमत करेगा। तो क्या देखते हैं कि रात को नबी मुहतशम जो कायनात के नबी हैं, हर चीज़ के नबी हैं, हर चीज़ के लिए रहमत बन के आए हैं, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन बन के आए हैं। तो रात को उन्होंने आपके वालिद मोहतरम को नबी सरकार दो आलम ने ज़ियारत अता फरमाई और कहा कि जो वाली शहर है उसके पास जाओ और उससे कहो कि आपकी हर रोज़ हमारे दरबार में हाज़री लगती है, आप 100 मरतबा मुझ पर दरूद का नजराना भेजते हो। आज आपकी जो जुमेरात की रात होती, यानी जुमे की जो शब है, आज आपकी हाज़री नहीं लगी। आपका नजराना जुमेरात की रात को 400
درود پاک کا نذرانہ ہماری بارگاہ میں آتا ہے، آج وہ نہیں آیا، اس کے عوض یہ جو متوکل ہے، جو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو آپ 400 دینار اس کے عوض دے دیں۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ وہاں تو والی شہر جو ہے، گورنر جو ہے، وہاں تو مجھے جانے ہی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ میرے پھٹے پرانے کپڑے، یہ ایسے میرا سادہ سا حال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ جاؤ، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ آپ نے جب جا کے خط دیا تو والی شہر نے جب خط پڑھا تو اس کی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میری ہر روز حاضری نبی محترم کی بارگاہ اقدس میں لگتی ہے، اور آج میں درود، کچھ میں مصروفیات تھی، تھک گیا تھا، میں لیٹ گیا، وہ میں درود پاک کا نذرانہ نہیں بھیج سکا، تو آج میرے کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی ہر روزہ حاضری لگتی ہے۔ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فوراً آ کے کہتے ہیں کہ انہوں نے 400 دینار آپ کے والد محترم کو دیا، اور 1000 بھی دینار کی روایت ہے، اور 10,000 دینار کی بھی روایت ہے۔ تو انہوں نے وہ غریبوں مسکینوں کو بھی بانٹا، اور آپ سے بڑی یعنی ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا، آپ آئیں، اپنی حاجت بتائیں، میں فوراً آپ کی حاجت جو پوری کر دوں گا۔ تو اس طرح 400 دینار لے کے گھر میں آئے، جو ضروریات تھی۔ تو آپ کی پیدائش کی روایتوں جو ہے نا وہ مختلف ہیں، 82 ہجری بھی آتا ہے، اور 90 ہجری بھی آتا ہے، 92 ہجری بھی آتا ہے۔ آپ نے تھوڑی عمر پائی ہے، آپ کی عمر کے بارے میں ایسے آتا ہے کہ 31 سال یا 41 سال، ایسے 30 اور 40 سال کے درمیان حضرت رابعہ بصری کی عمر جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو معاملہ چلا، تو وقت ایسا آیا کہ بصرہ میں بہت شدید جو ہے نا وہ قحط سالی ہو گئی، تو لوگوں نے بصرہ کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو بہت سارے جو بدماش تھے اس وقت کے، انہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنانا بھی شروع کر دیا۔ تو ان کے بارے میں روایت کچھ تو یہ آتی ہے کہ ان کو پکڑ کے لے گئے، ایک بہت تگڑا اس وقت کا بدماش تھا، عتیق نام تھا۔ تو کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے بھی ہجرت کی تو اپنی بہنوں سے آپ بچھڑ گئیں، تو کسی نے آپ کو پکڑ کے، تو عتیق جو تاجر تھا اس کو کوئی چند دینار کے عوض، کہتے ہیں کہ 40 دینار یا 400 دینار ایسے کچھ آتا ہے، اس کے عوض آپ کو فروخت کر دیا۔ تو وہ تو آپ سے بڑی سخت محنت مشقت لیتا تھا دن بھر، لیکن جب بھی آپ رات ہوتی تو اپنے مالک کے حضور پیش ہوتی تو کہتی کہ یا رب العالمین، آپ نے مجھے آزاد تو پیدا نہیں کیا، آپ تو میرے مالک حقیقی ہیں، لیکن میرا کوئی اور بھی مالک ہے، میں نے اس کی بھی خدمت کرنی ہے، تو اس لیے میں آپ کی بارگاہ اقدس میں لیٹ آتی ہوں۔ تو یا رب العالمین، میری یہ جو حاضری ہے لیٹ آنے کی، یہ قبول کرا کی عبادت میں ساری رات مشغول ہو جاتی۔ تو اس آدمی کو اس سے بھی بڑی چڑ تھی کہ یہ عبادت کرتی، کبھی کھانا بند کر دیتا، کبھی پانی نہ آپ کو دیتا وضو کے لیے، کبھی لائٹیں بند کر دیتا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس نے تمام لائٹیں گل کر دیں، پانی بند کر دیا۔ تو آپ اسی طرح جا کے اس ٹوٹا پھوٹا ایک کٹھیا سا تھا، وہاں آپ عبادت کرتی۔ تو عتیق نے دیکھا کہ ایک دم روشنی ہے، اس نے کہا کہ میں نے تو پورے چراغ گل کر دیے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے وہ چراغ جو ہے وہ روشن کر دیے۔ تو جا کے اس نے دیکھا چراغ تو سارے گل ہیں، لیکن اللہ پاک کی رحمت ہے کہ کمرہ جو ہے وہ سارا پر نور ہے۔ پھر دیکھ رہا ہے کہ آپ نے وضو بھی کیا ہوا ہے، پانی بھی پڑا آپ کے پاس۔ تو اس نے اپنے نوکر چاکروں سے کہا کہ یہ کیا آپ نے کیا، کیوں اس کو پانی دیا؟ تو سب نے عرض کی کہ ہم نے تو اس کو پانی نہیں دیا۔ تو جب انہوں نے بڑھ کے دیکھا تو اللہ پاک نے جس کٹھیا میں آپ عبادت کرتی تھی
اس کٹھیا کی دیوار سے پانی جاری کر دیا جس سے آپ وضو فرماتی تھی۔ یہی تو بات ہے نا کہ جب کوئی آدمی اللہ پہ اتنا اعلیٰ درجے کا توکل کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے لیے سب چیزیں جو ہے آسان فرما دیتی ہیں۔ پھر اس کو پتہ چل گیا، کئی بار اس نے یہ چیزیں دیکھی تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی اللہ کی کوئی ولیہ ہے۔ تو ایک دن اس نے دیکھا کہ لائٹ ہے، چراغ گل ہے، جا کے دیکھا تو آسمانوں سے ایک لائٹ آ رہی ہے اور آپ بھی منور ہو چکی ہیں اور آپ کا پورا وہ چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا کٹھیا بھی روشن ہے۔ تو وہ تو قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کہ آپ تو اتنی بڑی اللہ کی ولیہ ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر توبہ طائب کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میری مالک بن کے میرے گھر میں رہیں، اگر چاہیں تو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ کہیں بھی جا سکتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس کا گھر چھوڑ دیا۔ ایک ساتھ میں ایک لڑکی تھی، ایک چھوٹا سا گھر جو جہاں سے وہ چلی تھی، جو اس کے ماں باپ کا گھر تھا، پیدائشی گھر تھا۔ تو اس طرح پھر آپ کی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزری۔ تو آپ کا تو مقام یہ تھا کہ عثمان ثوری، حسن بصری اور بھی بڑے بڑے جو اس وقت کے جید علماء تھے، جو صوفی تھے، وہ بھی آپ کی زیارت کرنا، آپ سے ملنا ایک بڑا شرف سمجھتے تھے۔ عثمان ثوری تو اکثر جب آپ کی بات چیت ہوتی تھی تو وہ اس سے احتساب فیض کرتے تھے۔ تو حسن بصری، امام حسن بصری جو تابعی ہے، تو جو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یہ بھی تابعیوں میں تقریباً آتی ہیں کہ نبی پاک سرکار کے بعد جو صحابی ہیں، صحابیوں کے بعد تابعی ہیں، تابعیوں کے قریب ہی ہیں، اور تبع تابعین میں تو مضبوطی سے ہے نا، کیونکہ امام حسن بصری کو، عثمان ثوری کو دیکھا ہے انہوں نے۔ تبع میں آدھا تیسرے درجے میں آپ آتی ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہ صرف اللہ کی ولیہ تھی اور وہ تصوف تھی، آپ نے باقاعدہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا تھا، بڑی علماء تھی، بڑی عالمہ تھی آپ، کیونکہ آپ نے باقاعدہ علم حاصل کیا تھا۔ تو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت پہ بھی آپ کی بڑی دسترس حاصل تھی۔ تبھی تو امام حسن بصری جیسے تب تک اپنا خطاب نہیں شروع کرتے تھے جب تک حضرت رابعہ بصری تشریف فرما نہ ہو جاتی۔ تو ایک بار حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر لیکن خطاب شروع نہیں فرما رہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رابعہ بصری کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو پھر جب وہ آئی تو آپ نے شروع کیا۔ تو جب آپ بازار سے گزرتی تھے تو لوگ یعنی زیارت کے لیے اتنا بےتاب ہو جاتے، آگے بڑھ بڑھ کے یعنی آپ کی زیارت کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی سے کوئی ہدیہ، نذرانہ کبھی کچھ قبول نہیں کیا تھا۔ ایک بار ایک آدمی نے آپ کو کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لو۔ آپ نے کہا کہ میں آپ سے 2-4 سوال کروں گی، اگر آپ ان کے آپ جواب دے دیں تو ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلا سوال کیا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی یا میں دوزخ میں جاؤں گی؟ اگر آپ میں جنت دوزخ میں جاؤں تو آپ مجھے بچا لو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ کیا آپ یہ بتا سکو گے کہ میں کب تک زندہ ہوں، مطلب میں شادی کروں 2, 4, 5, 10 سال تک؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے کیا، پھر آپ کیوں شادی کی دعوت لے کے آئے؟ اس طرح یعنی آپ نے اس کو بڑے اچھے انداز سے ٹالا۔ اور آپ کا ایک معمول تھا ہمیشہ کہ کوئی بھی آدمی بات کرتا آپ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دیتی تھی، یعنی اس بات کا جواب قرآن فرقان المجید کی آیت سے دے دیتی تھی، کیونکہ بہت کم بولتی تھی۔ اکثر کوئی سوال کرتا قرآن پاک کی آیت بولتی تو عربی دان تھے۔ آپ کی تاریخ جو ہے وہ فارسی وانوں نے بھی لکھی ہے، عربی دانوں نے بھی لکھی۔ اس طرح آپ کی پیدائش اور جو آپ کی اس دنیا سے وصال کرنے کی طریقہ اس میں تھوڑا فرق ہے۔ عمر آپ کی 31 سے 41 سال ہے۔ 92 ہجری تقریباً کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہے، اور جو 130 ہجری ہے یا 131 ہجری اس میں آپ کا وصال ہوا ہے۔
आपने हमेशा कम गोई इख्तियार की, कम लोगों से मिले। अक्सर आपका वक्त जो है वो कुरान पाक की तिलावत, आपने एक मामूल बनाया हुआ था। सारी रात इबादत करती, ये फिर तहज्जुद पढ़ती, जो तहज्जुद का वक्त अजान तक बचता, इसमें आप तिलावत कुरान पाक करती, मुनाजात करती। यानी पूरा वक्त जो है, जब भी कोई देखता था तो लोग कहते हैं कि या आप नमाज में होती थी, क्योंकि आपका मामूल था 24 घंटे में 1000 नफल नमाज अदा फरमाती थी, 1000 नफल आप अदा फरमाती थी। तो या कुरान पाक की तिलावत में होती थी, या नमाज में होती थी, या मुनाजात में होती थी। यानी हर वक्त वो अल्लाह पाक की याद में होती थी। एक बार एक आदमी बहुत बड़ा ताजर आया, तो उसने देखा कि आपका सामान क्या था आपका, कि वही लोटा था, उसी से पानी पीती थी, उसी से वज़ू करती थी। एक फटी सी चटाई थी जिस पे नमाज पढ़ती थी, एक छोटा सा वो बिस्तर था सादा सा, यही 2-4 बर्तन थे, कोई चीज़ तो था नहीं। तो उसने कहा कि अगर आप कहें तो मैं 1 साल का राशन जो वो आपको डलवा दूँ। तो आपने कहा कि क्या आप गारंटी दे सकते हो कि 1 साल में ज़िंदा रहूँगी? उसने कहा नहीं। तो कहा फिर ज़रूरत क्या है? आपने हमेशा ही दुनिया से बेरगबती जो है वो इख्तियार की। एक बार एक चोर आपके घर चोरी करने आया, तो मिलना क्या था? वही चटाई, लोटा, 2 बर्तनों के, को गिलास, प्याला, यही था। तो जब वो चोरी करने आ गया तो उसका जिस्म शल हो गया, बिल्कुल जिस्म उसका साकत हो गया, उधर ही पड़ गया, गिर गया। तो सुबह तक पड़ा रहा, तो देखा कोई आदमी था, उसने बहुत बड़े नजराने, बहुत सामान को पैसे, कहते हैं कोई 10-12 हज़ार दिनार, ऐसे उसने बहुत सारा भेजा। तो आपने सारा उसको गठरी बांध के चुका दिया, कहे कि चलो ले जाओ, आप रात तो आए, आपको कुछ मिला नहीं, ये आपके नसीब का आया था, तो आपने पूरा दे दिया। एक बार और भी ऐसे कहते हैं कि कोई 40,000 दिनार किसी ने हदिया भेजा, तो आपने आंख झपकते ही वो सारा का सारा अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया। तवक्कल का ये आलम था कि एक बार घर में मेहमान आ गए 5, एक रोटी पका के तो बाहर फकीर को दे दी। तो बादशाह ने रोटी, जो वाली वक्त था उस वक्त शहर का, तो उसने कोई रोटियां भेजी कि ये 10 रोटियां और ये खाना जो है सालन राबिया बसरी को दे के आ जाओ। तो उसकी नौकरानी जो, उसके दिल में कुछ गड़बड़ आई, तो पहले 2 रोटियां लाई, 4 लाई, 6 लाई। आप कहते ये मेरियां तो नहीं है, मेरी 10 रोटियां। इतना तो अक्ल है कि 10 दुनिया 70 आखिरत। तो आपने कहा ये तो मेरी नहीं। फिर वो 10 रोटियां लेके आई, तो सालन लेके आई, तो फिर आपने कहा कि हाँ ये मेरी है। तो अक्ल का इतना आलम था कि 1 रोटी दूंगी, अभी अल्लाह 10 रोटियां भेजेगा किसी से। तो फिर नुकरानी से पूछा वाली वक्त ने कि क्या बात है, वो बार बार जा रही हो, आ रही हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि ये मामला। उसने कहा कि तुम्हें पता तो है जो वो हैं, तो आप ऐसे क्यों कर रही थी? तो आप हमेशा कोई भी नजराना आता अल्लाह की राह में दे देती। तो वाक़यात तो उनके बहुत सारे हैं। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला के साथ एक बार जंगल में खड़ी हैं। आप खड़े थे, आप खड़ी थी राबिया बसरी, तो बहुत सारे जंगली दरिंदे जो थे वो आपकी ज़ियारत के लिए आ गए। तो जब हसन बसरी जो आए तो वो पूरे वो दरिंदे भाग गए, शेर, बघियाड़, गीदड़ जो अभी जंगल में होते हैं। तो आपने कहा कि ये क्या, ये तो आपकी ज़ियारत कर रहे थे, अभी मैं और ये भाग गए। तो आपने फरमाया कि आपने खाया क्या? आपने फरमाया कि मैं गोश्त खा के आया हूँ। तो आपने कहा जब आप इनके बहन भाइयों को खाएंगे तो आपसे तो फिर डरेंगे ना, तो मैं इनके बहन भाइयों को नहीं खाती, इसलिए मेरी ज़ियारत करते हैं, मेरे से प्यार करते हैं। वाक़यात इमाम हसन बसरी हैं, इमाम हज़रत राबिया बसरी, इनके बहुत सारे वाक़यात हैं। ये नहीं है कि थोड़े से है, बहुत साहिब करामत है। ये जब हज पे जा रही हैं तो रास्ते में गधा मर गया, तो लोगों ने कहा कि चलो अब सामान आपका लाद के ले जाते। तो आपने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप जाओ। तो जब वो चले गए तो अल्लाह से फरमाने लगी, अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, मैं आपके घर जा रही, मैं आपकी मेहमान हूँ, तो आप मेहमानों के साथ ऐसा करते हो? तो वो गधा जो है ज़िंदा हो गया। फिर उसी गधे पे आपने सामान लादा तो आगे चले गए।
ایک بات میں علم معرفت کی یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ جب آپ خانہ کعبہ گئی ہیں حج کے لیے تو دیکھا تو خانہ کعبہ نہیں تھا، مطلب کہ خانہ کعبہ کی جو روح مبارک ہے نا وہ نہیں تھی، تو آپ دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی بات بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین خانہ کعبہ کہاں گیا؟ تو حضرت کو جواب ملا، ہاتف سے آواز آئی کہ حسن بصری ایک بڑھیا آ رہی ہے، خانہ کعبہ اس کے طواف کے لیے مکہ سے باہر گیا ہوا ہے۔ تو جب آئی تو دیکھا مائی رابعہ بصری ہے، تو کہنے لگے مائی صاحبہ یہ کیا آپ نے ہنگامہ برپا کیا دنیا میں کہ خانہ کعبہ بھی آپ کی زیارت کے لیے چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا ہنگامہ تو آپ نے برپا کیا ہے، کتنے سالوں سے چلے ہو اور ہر قدم پہ سجدہ کرتے آ رہے ہو، ہنگامہ تو آپ نے برپا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر تم تو ایسے سجدہ کرتے ہیں، میں اگلی بار اللہ کی بارگاہ میں ایسے آؤں گی کہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی۔ تو وہاں ایک واقعہ میں کوٹ کروں گا کہ جب بی بی پاک وہاں گئی تو اللہ سے عرض کی کہ یا رب العالمین مجھے اپنی زیارت عطا کر، تو اللہ پاک نے آواز دی کہ رابعہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ جب آسمان کی طرف دیکھا تو ایک خون کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا، تو دیکھا جب تو وہ ایک خاص ایام ہوتے ہیں عورت کے، وہ ایام آ گئے۔ تو کہا یہ کیا سمندر کس خون کا ہے، یہ کیا ہے ماجرا یا رب العالمین؟ تو کہا رابعہ آپ اللہ کا دیدار مانگ رہی، میرا دیدار مانگ رہی، یہ ان لوگوں کے ارمانوں کا خون ہے، حسرتوں کا خون ہے کہ انہوں نے مجھ سے زیارت مانگی میری، تو ان کی زیارت کا وقت آیا تو میں نے ان پہ موت طاری کر دی، یہ ان لوگوں کی حسرتوں ارمانوں کا خون ہے۔ تو آخری بات ہے کہ مائی رابعہ بصری جو ہے انہوں نے جب قرب وصال آیا، آپ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، تو آپ نے فرمایا اپنی جو غلام تھی خادمہ اس کو کہا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو لمبا چوڑا سلسلہ نہ کرنا، چند ایک لوگوں کو بلانا اور فوراً مجھے سپرد خاک کر دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا، آئی تو کفن کا بندوبست کیا اور چند ایک لوگوں کو جو قریب تھے بلایا اور آپ نے سپرد خاک کر دیا۔ تو رات ہوئی تو خواب میں ملی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خادمہ نے پوچھا، خادمہ سے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ میری بات مانی، جس طرح میں نے کہا تھا آپ نے اسی طرح کیا، بہت اچھا کیا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ مائی صاحبہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ اللہ کی بڑی برگزیدہ تھی، کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ جب میں قبر میں گئی ہوں تو منکر نکیر آ گئے، تو انہوں نے پوچھا من ربوں کا، تو میں نے کہا کہ جس رب کی میں نے ساری زندگی عبادت کی ہے، جس رب کو میں نے پہچانا، جس کی میں ہو کے رہی ہوں، تو کیا 4 فٹ زمین کے نیچے آ کے میں اس رب کو بھول گئی ہوں، اس نبی کو بھول گئی ہوں؟ چلو بھاگ جاؤ۔ فرشتوں کو کہا کہ چلو بھاگ جاؤ، میں کو بھول گئی ہوں رب کو، وہی رب ہے میرا جس کی میں ساری زندگی رہی ہوں، اب بھی میرا وہی رب ہے۔ تو کہتی فرشتے چلے گئے، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ تو ان کا اخلاص اتنا تھا کہ کہتی کہ اگر میں جنت کے لالچ میں عبادت کروں تو یا رب العالمین جنت میرے لیے حرام کر دے، اگر میں دوزخ کے ڈر سے عبادت کروں تو دوزخ کو بجھا دے۔ ایک بار پانی لے کے جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں آگ تھی، تو لوگوں نے پوچھا مائی صاحبہ کدھر جا رہی؟ کہا میں کہتی ہوں کہ جنت کو بھی جلا دوں کہ کوئی جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرے، تو پانی سے دوزخ کو بجھا دوں تاکہ دوزخ کے لالچ میں بھی کوئی عبادت نہ کرے۔ اتنا اخلاص تھا، اتنا توکل تھا اللہ پہ کہ کسی چیز کا لالچ نہیں تھا۔ اسی کوئی صوفی کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جانا اور صرف ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ آخری قول حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ دوزخ کے ڈر سے کرتا ہوں،
میں صرف اسی کی رضا کے لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس لیے میں عبادت کرتا ہوں کہ وہ خوش ہو جائے۔ کسی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، کیونکہ عبادت اگر ایسے کروں تو تجارت ہوگی۔ مولا علی کے اسی قول کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اللہ پاک کے نیک ہستیوں کو ہمارا آئیڈیل بنائے، ہماری زندگی میں ان کا کردار نمایاں کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔